الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء المعصومين وعلى آله وأصحابه المحفوظين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناءوں بعد نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد معزز و محترم علماء و عوام اہل سنت و جماعت اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستوں اور بزرگوں، اج دی اس محفل پاک دا اہتمام عزیزم شاہد عمران صاحب نے بڑی محبت و عقیدت نال اپنی رہائش گاہ تے اپنے والدین دے ایصال ثواب واسطے اور دعا واسطے کیتا ہے۔ اللہ رب العزت انہاں دی اس کوشش نو کاوش نو قبول فرمائے اور دین دی تبلیغ دی نیت تے جو چند گلاں میں تُن سمجھاواں گا اللہ تعالیٰ سن عمل دی توفیق دے وے اور اس نو قبول فرما کے اس دے والدین نو اور جتنے بھی انہاں دے خاندان دے فوت ہونے والے افراد نے اللہ انہاں بھی جنت دے وے، جڑے زندہ نے اللہ انہاں بھی جنت عطا فرمائے۔ چند عزیزم ذیشان اور دے ساتھی جتنے بھی دوست سنگی موجود نے اپنے ساڈے پنڈ تو آئے نے، انہاں سارے دوستان اللہ جزائے خیر دے وے۔
ماسٹر صاحب اور سانو کٹھیاں کیتا ہے اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے، کیونکہ ختم شریف دی محفل ہے والدین دے اصال ثواب دے حساب نہ، تو میں وہی آیت پڑھی ہے قرآن مجید دی جدے اتے گفتگو کراں اور او موضوع دے مطابق گل ہو جائے، تو اس دا بلا تاخیر میں تانوں ترجمہ اور تشریح کر کے سنان دی کوشش کرنا۔ عزیز ساتھیو، اللہ فرماندن وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، خالق کائنات نے یہ فیصلہ کیتا ہے۔ الفاظ کتنے خوبصورت نے، وقضا ربک، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ کسی عام ہستی شخصیت بندے دا نہیں، وقضا ربک، اللہ فرماندے اے بندے تیرے رب دا یہ فیصلہ ہے، کیا اس تو سوا کسی دی عبادت نہ کیتی جائے، لا تعبدو، کسی دی بھی عبادت نہ کیتی جائے، اے فیصلہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے کہ رب دی ذات تو علاوہ انسان عبادت دی نیت کے کسے دے بھی اگے جھکے نہ، تقرب اور عبادت دی نیت تے رب تو سوا کسے اگے جھکنا، او قبر چاہے محمد الرسول اللہ دی کیوں نہ ہوئے، اللہ نو یہ پسند نہیں، نہ اللہ دے رسول نو پسند ہے۔ آپ نو سمجھ آگئی مسئلہ؟ لہذا کسے بزرگ ہستی نو سجدہ کرنا، کسے بزرگ دی قبر نو سجدہ کرنا، یا کسی اور چیز نو بزرگ سمجھ کے بڑا سمجھ کے سجدہ کرنا، یہ شرک ہے۔ اللہ قرآن نے فرما دے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اللہ شرک دی معافی نہیں دینی، یہ ایسا گناہ ہے جدا پہلے اعلان ہو گیا ہے کہ یہ دی معافی نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ہاں اس تو علاوہ چور ہوئے، ڈاکو ہوئے، شرابی ہوئے، زانی ہوئے، گنجائش معافی دی ہے، لیکن شرک وچ معافی دا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے۔ اس واسطے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک میرے بندو شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، رب تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کرو اور کسی نے رب دا شریک نہ بناؤ۔ شریک دا مطلب ہے حصے دار، پارٹنر، خدائی دے اندر میرے رب دا کوئی شریک نہیں، تائیں کہنے وحدہ لا شریک لہ، وہ واحد ہے اور لا شریک ہے۔ اگر تسی اج دی محفل چو ایک گل بھی یاد کر لئی تے تواڈے بہن دا سارے انتظام دا مقصد پورا ہو جائے گا۔ جڑے اللہ والے سن انہاں دے تے سبق یہ سن۔ حضرت عباس مولا علی دے بیٹے نے، عباس علمدار جنہاں سدے، جدو وہ بولنا سکھیا انہاں تے مولا علی دے سامنے بیٹھے سن تو مولا علی انہاں نے پڑھا رہے سن، تو حضرت مولا علی سرکار نے فرمایا بیٹا عباس کل واحد، آنکھو ایک، تو حضرت عباس نے کیا واحد بابا ایک، آپ نے فرمایا کل اثنان، گنتی پڑھا رہے سامنے، تو آپ نے فرمایا کب دو، حضرت عباس چپ۔ مولا علی فرما دینے بیٹا بول دے نہیں، تو آپ عرض کر دینے بابا جس زبان تمہیں ایک نو مان لیا ہے
ہن او دے اتوں دو نو کیویں مان لواں؟ منن والے انج مندے نے اپنے رب نو۔ وَعْبُدُ اللَّهَ، عبادت صرف رب۔ اللہ انسان نو بنایا ہی ایڈا اچا ہے کہ او کسے اور اگے جھکے تے اللہ فرماندا ہے جدوں میں تیرے تو بلند کسے نے بنایا نہیں تے تو کسے اور اگے جھکدا کیوں؟ میں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا انسان تے نو، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ہن جھکنا ہی تے صرف میرے اگے جھک، اور کسے اگے نہ جھک۔ میرے نبی سرکار نے خود فرمایا لا تتخذوا قبری مسجدہ، میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنایا جے، سجدہ صرف رب نو سجدہ ہے۔ اگلی گل فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین نال بھلائی کریا جائے۔ اللہ اکبر۔ میرا رب اے پسند کردا ہے کہ بندہ اپنے باپ تے اپنی ماں نال بھلا کرے۔ جڑے ویلی لیٹ ہوندے پین گناہ انہاں دا بھی کوئی نہیں۔ اس تو باسی محفلاں تانوں پتہ ہے کہ بھی ادھی راتی شروع کر کے فجر ویلے بھی مکینے ہونے ہیں۔ ساڈا سنیاں دا مزاج یہ دئی ہے، ادھی راتی شروع کیتیاں تے سرگی ویلے مکائیاں۔ اج اسی ذرا لگ پیاں جلدی، تو اس تو مڑ بیلی اگلے ہلے پیاؤندے نے مڑ جے خیر آئیے نعت خان لگے ہونے نے دیکھتے پچھلی راتی شاہ ہوراں دی واری آنی ہے تو مڑ سن لاں دے۔ تو اج اسی تھوڑی جی جلدی کر لیے تے میں تے آکھاں گا بھئی اس شے نو رواج بناؤ بجلدی محفل کی حال جے بہ جاؤ آ کے پترا ہوئے بہ جاؤ، اللہ تہاڈے تے راضی ہوئے۔ سناؤ سجنوں کی حال ہے؟ مرید ہو کے بھی بندہ وقت نو نہیں پیار آندا، جتھے پیر ہوئے مگر بھائیدہ بتیا تو تنو چنگا نہ آزاد رہا، جس لئے دل کیتا گیا جس لئے دل کیتا نہ گیا۔ ہاں جی بندہ مرید ہو گئے تو مڑتے ہوندہ ہے بڑھ ناڑا لے پینڈ پیر آئے نے بندہ سے گھر کے میں ہوکے تو بیٹھا رہے بھی ہے میں مڑ گل پھی نہیں جی لگ دی۔ تو بندہ آزاد رہے تو چنگا رہندا ہے، دل کیتا تو مل لیا، جس لئے بھی ملیا نہ پیران نے ہونا ہے بکہ انہیں ملیا تھے نہ مریدان ہونا ہے بکہ انہیں ملیا، اپنا آزادی تے رہی نا۔ اے مڑ جس لئے پاس جائیے موڑیج کرنا پہندا ہے۔ اللہ برکت دے۔ ویسے ایک گل انج ضرور ہے، درویشاں کول بندہ باندھا اٹھدا رہے نا تین دے فائدے بڑے حاصل ہوتے ہیں۔ مولانا روم بہت بڑے صوفی گزرے، آپ مثنوی شریف فرماندے ہیں حب درویشاں کلید جنت است، اللہ والیاں دی محبت جنت دی کنجی ہے۔ حب درویشاں کلید جنت است، درویش دی محبت جنت دی چابی ہے، جندہ اللہ والیاں نال محبت ہو جائے اللہ پاک ان دوجیاں بریاں محبتاں تو بچا لیندہ ہے تے جنت اچ داخلہ فرما دیندہ ہے۔ اچھا میں ایک گل کرنا، بندے آدھے با صحابہ کاف دے کتے نے تسی دکے نال جنت اچ پلے جان دیو ہے نا، میں کہا جی چھڑ دیو نہ جان دیو، انی تا منو بہو دا ذکر قرآن چاہے ہے، یہ تے پکی گل ہے نا، یہ اتھارٹی تے ہے نا وہ قرآن چاہے۔ اللہ فرمائے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، اللہ انہوں نے کتے دا ذکر کیتا ہے تو ہے تے مڑ کتے ہی نا، تے قرآن پاک کے کتا پلید ہے، اس پلید دا ذکر بھی پاک قرآن اچھتا آیا ہے جدو اللہ دے ولیاں دے نال بیٹھا ہے۔ تے ذکر دیاں دو قسم ہوندیاں نے، ایک ذکر برا ہوندہ ہے ایک ذکر خیر ہوندہ ہے۔ اللہ قرآن اچھ کتے دا ذکر خیر کیتا ہے، اچھا ذکر کیتا ہے، تو اچھیاں دی صحبت نال بندے دے ذکر اچھے ہو جاندے ہیں۔ سو دوستو اور عزیزو، عرض کرنا مقصود ہا، خوش نصیب نے وہ ماں باپ جنہ اپنی اولاد نو اے ڈھنگ سکھایا ہے، وہ پتر مر بھی جائیے تو کدی دعا اچ یاد رکھیا ہے۔ اے او طریقہ ہے جڑا خالق نے بندے نو سکھان واسطے نماز اچ فرمایا ہے کہ پڑھیا کر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
یعنی یہ وہ طریقہ ہے جڑا اللہ نماز دا نصاب بنا کے نماز وچ داخل کیتا ہے تاکہ ہر نماز وچ پہ پڑھے ربنا اغفر لی ولی والدیا، تاکہ اس بندے دا ذہن بن جائے کہ ماں باپ واسطے دعا کرنی اللہ نے پسند ہے۔ ماں باپ دا رتبہ کی ہوندا ہے تے پیار کی ہوندا ہے، ان اگر سمجھنا ہوئے تو میں تے اگے ہی آندا رہنا قرآن پڑھیا کرو۔ ایک گل میں نچوڑ کڈیے شاید میاں، جس بندے نے دنیا تے عزت پانی ہے نا، جس بندے نے دنیا تے رزق پانا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں نے رزق ڈھیر ملے۔ شوق ہوتا ہے نا بندیاں، کچھ بندیاں زیادہ دولت دا شوق ہوتا ہے کہ میرے کو زیادہ پیسہ آوے۔ میں تو آنے دا کلیہ دستا پیا، اپنی ماں تے اپنے باپ کو دعا لویا کرو۔ جنہوں ماں باپ دعا دین انہوں اللہ رزق بھی ڈھیر دیندا ہے، انہوں اللہ رنگ بھی بڑے لیندا ہے، اللہ او دیتے راضی بھی بڑا ہوتا ہے۔ اپنی ماں تے اپنی باپ نو راضی کر لین نال رب راضی ہو جاندہ ہے۔ رب تے راضی کرن سوکھا ہو گیا بھائی۔ ماں گھر تیری باپ گھر تیرا، انہوں راضی کرو۔ سلطان باہو فرما دین میاں باہو کی جانا مکے، جدو حج ہوئے ویچ گھر دے ہو۔ حج گھر ویچ ہوئے تو باہر کے کرن جانی اپنی ماں باپ نو راضی رکھ، اے تیری حج ہے۔ میں تے ماما دی محبت وینا تے بڑا حیران ہوتا رہنا کہ اللہ سونیا تو ماں باپ دے دل کیویں دے بنا چھڑے۔ انہوں نے اپنی اولاد دی فکر رہندی ہے ہر ویلے۔ قرآن پاک تسی پڑھو نا کدی دھیان نال، حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے ہے حضرت یوسف، تے فوت نہ ہوئے صرف جدا ہو گئے ہیں، فوت نہیں سن ہوئے، جدا ہوئے سن نا۔ حضرت یوسف اپنے والد تو جدا ہو گئے بچپن میں، تو آپ نے ایک گھر بنایا سی، گھر چونکہ گھر بے کے ہر وقت روندے رہندے ہیں نا، تو انہوں نے بچیاں نے انہوں نے دوجیاں بیٹیاں نے آکھیا ابا جی تسی ایک مکان وکھرا بنا لو جدے چ بے کے یوسف نو روندے رہا کرو۔ انہوں نے پھر ایک الگ کمرہ بنایا، او دا نام رکھیا بیت الحزن، غم والا گھر۔ او دے چ بے کے اللہ دا نبی اپنے پتر نو یاد کر کے روندا سی۔ پھر یوسف جیسا بیٹھا ہوئے تو پھر رون تے آندا ہے نا بھائی۔ اور یہ لفظ قرآن ہے جنہیں آپ بیٹھنا اور اپنے پتر یوسف دا نام لے کے فرمانا یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا پتر یوسف، ہائے میرا بیٹا یوسف۔ روندیاں روندیاں اکھاں سفید ہو گئیاں، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، غم دی وجہ تو انہاں دیاں اکھاں سفید ہو گئیاں، اتنا روئے حضرت یعقوب۔ ہن تو انہیں دسواں محبت دی گل، با محبت کی ہوندی ہے، یہ بڑا طاقتور جذبہ ہے محبت۔ محبت بہت طاقتور جذبہ ہے، اگر محبت صاف ہوئے تھے یہ بڑی طاقت، بہت قوت ہے۔ انسان دی روحانی ترقی کر دیندی ہے محبت ہے۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نو خبر ملی کہ آپ دے جو والد نے انہاں دیاں اکھاں دی بینائی چلی گئی، تو حضرت یوسف نے اپنی قمیص لاہی، کی اتاری قمیص، اور فرمایا میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد دیاں اکھاں تے لایا جے۔ توجہ ہے، میری قمیص لے جاؤ اور میرے والد دیاں اکھاں تے لایا جے، میری قمیص نال انہاں دیاں اکھاں ٹھیک ہو جان گیاں۔ لفظ قمیص ہے، اسی انہی قمیض سدنے ہیں نا اپنی زبان وچ، قمیض لفظ قمیص ہے اصل وچ۔ توجہ ہے، عزیزاں دی وقار آئی اللہ دا قرآن سنیے،
سورہ یوسف ہے 12واں پارہ ہے. اللہ قرآن فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یاتی بصیرا. حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے میری قمیص لے جاؤ میرے والد دی آنکھاں تے لایا جے قمیص دی برکت نال انہاں دی آنکھاں ٹھیک ہو جان گیاں. اے اللہ کے بندو ذرا دیکھو عشق پتر دا اللہ دے نبی نے کیڑی جا تے لے آئے. عشق شے کی ہوندا ہے عزیزاں دی وقار. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے پاک نبی نے لیکن بیٹے نال پیار اتنا ہے جدوں حضرت یوسف علیہ السلام دی قمیص مصر چوں نکلی تے آپ کنان دے اندر آئے فرماندے نے انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون. فرمایا آج میں نو میرے پتر یوسف دی خوشبو آئی ہے. آج میں نو میرے پتر یوسف دی. مفسرین نے لکھا ہے میاں میں لکھیا بیان کرنا ہے مننا بندے اپنی مرضی نال ہوتا ہے. میں کسے بندے نہیں آندا جو میں گل آکھاں تسی ضرور منو نا. بندے آزاد نے جیڑی دل تے لگ جائے انہوں مان لین جیڑی نہ لگنے انہوں ہیٹھاں چا رکھن کوئی اور ہو لے لی سی. لڑائی تے نہیں نبائیہ کرنی چاہیے سختی تشدد کوئی نہیں. تو اڈی مہربانی ہے جڑے آ گئے ہو یہ دعا گاؤں تو اڈے نالے سختی کو نہیں کرنی با ضرور منوا کے اٹھائنا ہے نا. دکان تے حفظ آباد جاؤ تے اوتھے اگو تھان کپڑیاں دے بھرے پے ہوندے نو اگو لا کے سارے سٹ دے نہ سی وچوں مرضی نال ایک لینا ہے انہاں نال لڑن دی کیڑی لوڑ ہے بادو جے کیوں لائے نہیں سمجھ آئی گل. باسی گئے ہٹی دے بھائی سوٹ لینا ہے اس 50 اچھا کھولیا تو ساڈا کام میں جنا سن پسند آوے انہاں کہ آ سن چدے تے دوجے سن بھائی پسند نہیں اپنے رکھ لے. اودے نال لڑنا تے نہیں نہ چاہیے بس تو انج دے بھی رکھے نے. ہو سکتا ہے کوئی اور آ جائے تو انہوں جیڑا تساں لیا اے نہ پسند آوے ان دوجا آ جائے. لہذا اساں سودا رکھنا ہوندا ہے سارا آگے جیڑا کسی نے پسند آیا جائے وہ بھائی لے لے لڑن دی کیڑی لوڑ ہے دوجا کوئی اور لے لے گا. تے سختی کوئی نہیں ساڈے کول پر نہیں اسی منوا کے گلنا ہے نا. اے تے بھائیا گل ہی ساڈے مزاج دے مطابق جائز ہی. اساں کرنی ہے تبلیغ سودا ہے قرآن و سنت دا. اساں آگے رکھنا ہے جن جیڑا پسند آ جائے وہ لے لے دوجا ہیٹھا رکھ چھڑ. اسی اپنا آپے ولیٹ لانگے یا کسی اور ہی دے لانگے. تو اڈی مہربانی ہے مڑوی وہ کیویں انہاں شاپر تے لکھیا ہوندا ہے تھینکس فار شاپنگ ہیئر. جناب تواڈے آن دا شکریہ ہے جیڑے تسی پیٹرول چھاڑ کے آ گئے ہو تواڈی مڑ بھی مہربانی آ تے گئے ہو نا. اگاں ہن تواڈے نال ہور سختی کوئی نہیں بننا جڑا مننے نہ ہوئے تے بیٹھا کہ نہ اودی مہربانی بیٹھا ہے. ساڈا کام ہے گل دسنا. مفسرین نے لکھا ہے کہ مصر تو کنان آنے چ انہاں دناں وچ گھوڑے تے 30 دن لگدے آئے. کتنے دن بھائی 30 دن گھوڑے تے لگ دے ہے مصر تو کنان آن تے. اجے 30 دن پیچھے قمیض اپڑ نہیں آئی. اللہ دے نبی نو ایڈی دوروں خوشبو آ گئی ہے. کو گل دی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ ایو گل اسی کرنے آبا جنہاں نو خوشبو ایڈی دوروں آندی ہے پتہ نہیں انہاں نے آواز کڈی دوروں آ جاندی ہونی ہے. اللہ فام دے وے اور اللہ پاک سمجھن دی گل دی اللہ پاک طاقت عطا فرمائے. آپ فرماندے ہیں انی لاجد ریح یوسف. اج میں یوسف دی خوشبو محسوس کرنا. انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. اگر تسی میں یوسف دے پیار وچ وارفتہ نہ آکھو تے میں اج خوشبو آئی ہے. بھائی جنہاں نال پیار ہوئے انہاں دی ایڈی دوروں خوشبو آندی ہے
اے پیارے باپ دا پتر نال پتراں نوں سمجھنا چاہیے قرآن دی اس آیت دے مفہوم تو کہ اولاد نال ماپیاں دی محبت کڈی ڈاڈی ہوندی ہے. پتر جم پوے تے ابے نوں فکر لگ جاندی ہے ایدی کوٹھی بناواں ایدی واسطے کار لواں ایدے واسطے رشتہ ڈھونڈاں ایدے واسطے میں کاروبار بناواں این پڑھاواں. وہ بیچارہ آپ کھجل ہوندا رہندا ہے. میں پتر نو کسے کھاتے لا جاواں تے جس لے پتر کسے کھاتے لگدا ہے اس ویلے بابے دیاں ہڈیاں وچ جوڑاں وچ پانی پی گیا ہوندا ہے. تو اس لئے پتر پھر پتہ کی کر دیں وہاں دے ابے نوں سائیڈ تے کرو تے جڑے بالا پیار کرن وہ اتنا کر دیں بالا ڈیرے تے رہا ران دیو مڑ گھر تے اسی آپ رانا ہے. میں لے بے تو 50 سال رلا کے تے کوٹھی بنائی تے تین تے ران بھی نو دین دیو دن مال کھول رہو. وہ کو سمجھ آئیے کوئی نہ جی. ساتھیو حضور نے فرمایا تہاڈا باپ تہاڈی جنت دا دروازہ ہے. تہاڈا باپ تہاڈی جنت دا دروازہ ہے تے پتر جنت دے دروازے واڑیاں وچ تے نہیں نہ رکھی دے. جنت دے دروازے سونیاں گھراں وچ رکھی دے. اپنے باپ دی خدمت کر جے رب راضی کرنی تے اے عشق باپ دا اپنی اولاد نال. ساری عمر تسی ویکھیا ہونا ہے تے ایتھے ہی رہندے ہو. تسی کیڑا کسے خلائی سیارے تو آئے ہو ایتھے ہی رہندے ہو. ساری عمر بندے لگا چھڑ دینا اپنے پتراں دے کم سیدھے کرنا. تے جدوں مر جائے جے پچھو پتر دعا بھی نہ کرن تو کیا فائدہ ہویا. عزیزان علی وقار حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس تلخ حقیقت نو بیان فرمایا تے آپ فرما دینے جان دیوار ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہیں لا دے ڈر دے جنہ پیچھے تو پاپ کمائے تے کتھے نہیں او گھر دے. صوفی میری گنڈ پیچھے وہندے پے ہو. یہ مرید ہے ساڈا لکھیا ہوندیاں دا. اس ویلے جے دنیا سان پیر کوئی نہ مندی ہے اس ادو دا منیا ہے. اس ایک نوکری پوری کیتی ہے فوج وچ ادو واپس آیا ہے تو مڑ نوکری تے لگ گیا مڑ دوجی واری مڑ پوری کیتی سی. سمجھ آئیے کوئی نہ تے نشہ کوئی نہیں کردا. جڑے کمائے سو سارے پترانوں ہی دیتے اس تے جو ہن پتر آکھن بابے ساڈے واسطے کی کیتا ہے تے میں ناندا رہنا ہن جو بڑھڑا ہو گیا ہے تے دربار شریف تے آ اوتھے کو نوکری دیتا کر. ہن تائیں تے پتراں دی دیندا رہیا ہن پتہ نہیں پیراں دی کو چار دے دیسی چا. اے دے پتر ہن چنگے نے نیک نے. مقصد گل دسن دا اے بچیاں واسطے تے بندے ایتھے ایتھے چائیں تر گئے. جتنے تسی بیٹھے ہو اپنے اپنی اولاد واسطے سارے بچے نسے رہندے ہو. میں تسی سارے اسی نے اپنی اولاد دا اچھا سوچنا چاہیے. اے اولاد نو بھی کچھ سوچنا چاہیے. گل آ کرنی ہے اصل باپ تے بچیاں واسطے سوچدا ہے کچھ بچے بھی اپنے ابے واسطے سوچنا چاہیے. اگر زندہ ہون بڑھڑے ماں باپ رات نو انہاں مٹھی بھر کے سمجھے پتر چنگا ہے تے جیڑا بندہ بڑھڑا ہو جائے انہیں اس چیز دی ضرورت ہوندی ہے. اور کچھ نہ ہوئے تے محبت دی ضرورت ضرور ہوندی ہے. توجہ دی ضرورت ہوندی ہے. ماں باپ نو توجہ تے انہاں ٹائم دیا کرو. انہاں کول بیٹھ کے انہاں دے دکھ سکھ پھرولیا کرو. بڑھڑا باپ اتنا دوائی نال نہ راضی ہوندا جتنا پتر کول بیٹھ کے جھٹ پیار دیاں گلاں کرے تے بڑھڑا باپ راضی ہو جاندا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام میں کیویں تانوں سمجھاواں کہ رب دے نبی نے جس ویلے قمیص پہنچی
تو حضرت یوسف علیہ السلام دی قمیص صرف اکھاں تے لگی تے حضرت یعقوب علیہ السلام دی اکھاں پتر دی صرف قمیض اکھاں تے لا کے اسے ویلے روشن ہو گئی. اے عشق باپ دا اپنی اولاد نہ. تو قرآن نے بچیاں نے بھی سمجھایا ہے کہ بچیو تسی اپنے ماں باپ نو کیویں مننا ہے. پہلا دسیا باپ انج ہوندا ہے. سن سارے نال اچھا باپ بنن دی توفیق دے. اچھا باپ ہونا یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اے دسیا اللہ دے قرآن نے کہ اچھا باپ کیسا ہوندا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اچھے باپ سن. اتنی محبت فرماندے اپنے بیٹیاں نال. ہن قرآن پاک دسدا ہے کہ اچھا بیٹا کیسا ہوندا ہے, اچھا باپ کیسا ہوندا ہے. یہ سورہ یوسف وچ دیکھو اچھا بیٹا کیسا ہوندا ہے. یہ سارے بیٹے غور نال سننا کہ اچھا بیٹا کیسا ہوندا ہے. عزیز من حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں دے بیٹے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اللہ دے نبی نے, باپ بھی نبی نے, صاحبزادے بھی نبی نے. تو پھر یہ ہستیاں سیکھن والی ہیں نا, انہاں کولوں اسے سیکھنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نے فرمایا بیٹا جی میں خواب تکیا ہے. ہر باپ خواب تکتا ہے اپنی اولاد واسطے, انہاں دی تعبیر واسطے دن رات ایک کر چھڑ دے. عزیزاں دی وقار اللہ دے نبی حضرت ابراہیم فرماندے نے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. آپ فرماندے نے بیٹا میں خواب تکے آئے. تسی بھی خواب تک دے ہو میں پتراں واسطے کوٹھی بنا دیاں, خواب تکیا میں پتر نو ٹریکٹر لے دیاں, خواب تکیا میں زمین لے دیاں. دست بست عرض کرنا اپنے بچیاں نو حرام نہ کھوایا ہے. اگر تسی اپنی اولاد نو حرام نال پالیا, تسی سکی روٹی نال پال دیو, ریڑی لا کے پاڑو, لیکن اپنے بچیاں نو حرام دی غذا نال نہ پالیا جے. وہ حلالی پیدا ہویا ہے, تسی حرام کھلا کے انہاں حرامی بنا رہے ہو. اپنی اولاد نو حرام دی روزی نہ کھلایا ہے. حلال کما کے کھانا تو اڈی ڈیوٹی ہے. بالی نہ کھواؤ, ستھری کھواؤ. میری گل دی سمجھ نہیں آئی تو میرے دوستو عزیزو. بچیاں ہستے زیادہ مت جوڑو. وہ ایک انڈین کہاوت ہے ہندوان دی, بجے ہویا نا پتر چنگا تے تسی چوانی بھی نہ چھڈی ہوئی تھی اس کما لینا ہے. تے جے پتر ہی بیڑا ہویا تے تسی ارباں بھی چھڈ کے تے اس تو 6 مہینے نہیں کڈنے تے اڈا کے ادھر چھڑ. اس گل دا کوئی نہیں تسی کنے چھڈے نے نا. پتر صحیح بناؤ, پتراں نو حلال کھواؤ, تھوڑا جوڑ دیو, تھوڑا ہوئے. بڑھڑے ویلے انہوں نے دس چھڑیا ہے پتر میں جوڑیا کوئی نہیں, اے تو ان گارنٹی دینا جیڑا کھوایا حلال دا کھوایا. میں نے یقین کامل ہے جڑے حلال دی روٹی نال پڑے ہوئے تو اڈی اس گل تے تو اڈے پیر چمدے رسن بابا تیری مہربانی کھوایا تے حلال دئی. حرام دا گوشت نہ کھوا, تو حلال دا ساگ کھوا. حرام دا گوشت نہ کھوا, حلال دا ساگ کھوا. رب بھی راضی ہو سی, اولاد بھی چنگی ہو سی. عزیزان دی وقار حضور میاں صاحب بولے تے آپ فرماندے نے بے قدراں دی یاری نالو تے سنگ چوڑے دا چنگا حرام دا گوشت کھاون نالوں تے ساگ سروں دا چنگا. امید تے ہے تو میری گلاں دی سمجھ آندی پئی ہونی ہے جٹاؤ. مننا کسی اپنی مرضی نالے تو سمجھ آ جاسی وہ گل ہے ہوئی ہے. اللہ تو برکت دے وے, اللہ تو سمجھ دے وے. اے نہیں ضروری, اور میں بچیاں بھی آنا پتر اپنے باپ تے اے گلا نہ کریا ہے بس ساڈے واسطے کلی چھڈی کوٹھی نیس چھڈی, بس اے گلا کر لیا ہے ابا جوڑ نہیں آئی تے حلال دا جوڑیا.
کوئی سمجھ آئی کہ نہ بھائی؟ اللہ امید دی توفیق دے وے، جنہوں توبہ دی توفیق دے وے، جیڑا سن کے من جائے وہ بندہ کمال ہوندہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا میں خواب تکیا ہے کہ اذبحو کا، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ ہن ایتھے پتہ لگنا ہے وہ جڑی فرما بردار اولاد ہوئے وہ ہوندی کس معیار دی ہے۔ آج کل تے تو بچیاں دا معیار ہی الگ ہے نا۔ ابا کہ بھائی سکول وچ پڑھنا ہے تو آندے بابا پڑھنا میں یا تو پڑھنا ہے؟ نہیں پتر پڑھنا تے تو، یہ تو آندے ابا میں اے سکولے پڑھنا ہے۔ تے جیڑے انج آکھن سین کرا لو کدی نہیں پڑھے، انہاں پڑھیا کدی نہیں پڑھ دے پتر ہوئی نہیں جڑے ماں باپ دی مرضی نال پڑھ دے نے۔ مشورہ اچھا دے سکتے ہوئے کوئی کباہت نہیں، لیکن جیڑا بچہ یہ آندا ہے نا میں ایدے نہیں تے ایدے پڑھنا ہے تے ایدے نہیں تے ایدے پڑھنا ہے، وہ جے اکثر کدی نہیں پڑھے۔ پڑھ دے پتر ہوئی نہیں جنہاں نو ماں باپ دا ادب نصیب ہو جاتا ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ میں ویکھیا ہے بے ادباں دے ہاتھ وچ کدی ڈگری نہیں ڈٹھی، تسی بھی ویکھیا ہی ہونا ہے۔ سکولے پڑھ دے ہوندے ایسے مدرسے تے خیر بے ادبی استاد دی دا تصور ہی کوئی، مدارس استاد دی بے ادبی دا تصور ہی نہیں پایا جاتا۔ اے بیماری سکولاں وچ ہوندی ہے۔ جڑے کلاس وچ بھی سٹوڈنٹ استاداں دی بے ادبی کردے ہوندے آئے نا، انہاں دی کنڈ تو پیچھے یا انہاں دے سامنے یا انہاں دی نال نہ انہاں نوں ہن کنا بھڑیاں کماں تے لگیاں ہی ڈٹھا ہے۔ تے جڑے ادب کردے ہوندے آئے بھاویں نالائق ہوندے آئے انہاں دے کام واہ واہ بن گئے۔ توجہ، بابا فرماندے نے بیٹے نو کہ بیٹا میں تین ذبح کرنا ہے۔ عزیزان دی وقار اللہ دے پاک نبی حضرت اسماعیل بولے تے آپ فرماندے نے یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے کہتے ہیں یا ابتی فعل ما تؤمر، ابا جی جی اللہ دا حکم ہویا جو میں کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے لے آندہ نال لے آکے مکہ شریف دے اندر وہ میدان اجے موجود ہے جتھے حج ہوندی ہے مینا۔ جدو مینا پہنچے فلما اسلما وتلہ للجبین، آپ نے اپنے بیٹے نو متھے بھار لٹایا۔ جدو بیٹے نو لٹایا نا تو چھری رکھی گلے تے، اے جے پتر ہون دا طریقہ تے اے جے منن دی حد۔ فرمایا بابا میرے ہاتھ تے پیر بن لو۔ بیٹا کیوں؟ فرمایا بابا جی جدو لوگ جانور ذبح کر دیں تے میں ویکھے پھر وہ جانور تڑپ دیں، اگر میں تڑپیا تے میرا ہاتھ یا پیر تو ان ڈاڈا لگ گیا تے متے بھی بے ادبی نہ ہوئے میرے ہاتھ تے پیر بنتے ہو۔ عزیزہ نے دی وقار سمجھ لگی سانو کہ والدین دا ادب کیا رتبہ رکھ دے اور کیا مقام رکھ دے۔ اے عزیزہ نے دی وقار بے شک میرے بچوں تسی سکول بڑا پڑھ گئے ہو ابان پاڑے، ایسا اکثر ساڑھے معاشرے پایا جاندہ ہے پرانے والدین ان پاڑا ہے چھوڑ ان ذرا پڑھ پڑھ گئے، لیکن پامیں بیٹے کو دنیا دی ساریاں تو وڈی ڈگری ہوئے اور ابے نو صرف 3 کلمے ہوندے ہو، مڑ بھی او دے قدمہ ویچ روے گا تے بیٹا تاں فرما بردار ہے۔ سمجھ آئی کہ نا؟ آئے جڑے تسی کچھ ماں باپ ہو نا تو انہوں یہ سوچنا چاہیے بجڑی تسی سکول دی تعلیم دی ویندے ہو نا بچے انتے سکولی بنے دے ہو اچھی یہ دلاؤ، لیکن ان دے وچ پتر یہ کو نہیں سکھیں دے باپا کی شے، یہ قرآن سکھیں دے کہ باپ کی یہ یا حضور دا فرمان سکھیں دے اپنے بچیاں نو دین بھی سکھایا کرو۔ اس بندے نے کمال کر دیتا جس نے اپنے بچے دیاں دوویں اکھاں روشن کی دیاں، دنیا والی بھی تے دین والی۔ ایک اکھ بند نہیں ہونی چاہیے دی، دوویں اکھاں کھولو اپنی اولاد دیاں تاکہ انہوں نے سمجھ رل جائے کہ کی اصل مقام دے رتبہ ہے۔ اے عزیزان دی وقار
بچیاں نو محمیاں صاحب بولے تے آپ فرماندے نے پڑھن لکھنے دا ماننا کریے تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار صدا وے مت روڑ دیوی تو دکڑیا او جبار کہار صدا وے مت روڑ دیوی تو دکڑیا اللہ دے پاک پیغمبر عرض کردنے بابا آج 15 منٹ مو ٹائم رہن ہے توجہ ہے تبلیغ 15 منٹ اور کرنے ہیں ویسے بندہ 3 گھنٹے بھی لگا رہے تو جے مننی نہ ہوئے مورتے بڑا مزہ ہے مان لئیے تو 1 منٹ والی بھی بڑی ہوندی ہے اب بندہ ذہن بنا لے میں مننا ہے جڑی گل ہوئی میں سمجھ آ گئی میں من لینی تو من لین نال تے بڑی تقریر ہوندی ہے اگر کوئی مننا چاہتا ہوئے اون عرض پیا کرنا کہ اے دوستو اور عزیزو اپنے والدین نو پیار دی نظر نال ویکھیاں رب سونا اج دا ثواب دے چھڑدا ہے کڈی محبت والی شے ہوندیاں نے ماواں وی کہ بندہ ایک باری محبت نال ویکھے چاہتے اللہ راضی ایڈا ہوندا ہے نامہ اعمال وچ اج دا ثواب لکھ چھڑدا ہے دوستو اپنی ماں باپ نہ کہ اونچا نہ بولیا کرو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ میرا رب فرماندا ہے اپنے ماں باپ دے اتے اپنے پیار تے شفقت دے پر کھول کے رکھیا گا کیا رتبہ ہے ہاتھ اٹھانا جھڑکنا یہ تے گالی بڑی زیادہ بے ادبی دیئے خالق کائنات نے منع فرمائے اف کرن تو افم ولا تنہرہما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللہ فرماندہ ہے جے تو ماں تے باپ نال گل پیا کردا ہوئے تیرے لہجے وچ بھی سختی نہیں ہونی چاہیے جیڑا لہجہ ہے نا اسی بولنے ہیں گفتگو دا انداز گفتگو تے بھی گرفتے ماں باپ دے سامنے انداز گفتگو کردیاں بھی لہجے وچ سختی نہیں ہونی چاہیے خالق ناراض ہوندا ہے لہجے وچ نرمی وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا ہما قولاً کہ صرف ماں نہیں ماں تے باپ دو آن دی گل لے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اپنے ماں باپ نال نرم لہجے چ گل کرنی لہجے دی سختی بھی خالق نو گوارا نہیں جدو رب نو لہجے دی سختی گوارا نہیں تے جیڑا بندہ اپنی ماں جھڑکے اپنی باپ نو جھڑکے انہاں تے ہاتھ اٹھائے اس بدبخت نے اللہ کو کی انعام پانا ہے اے دوستو اے ساتھیو یاد فرما لو اور سمجھ لو جڑے سمجھنا چاہندے ہو کہ ماں باپ دا رتبہ کیا ہوندہ ہے میرے حضور اللہ اپنو مدینہ شریف لے جائے اور مکہ شریف لے جائے مکہ شریف تو تھوڑے جے فاصلے تے ایک جگہ اس دا نام ہے جیرانہ اس جگہ تو احرام بن کے لوگ اس نو سدن بڑا عمرہ اس جگہ تو احرام بن کے لوگ عمرہ کر دیں جیرانہ دے مقام تے حضور غزوہ حنین تو واپسی تے تشریف فرما سا مقام جیرانہ تے اور ایک کتب دے اندر لکھا ہے کہ حضور گوشت تقسیم فرما رہے سن بیٹھے سن اور لوگ گوشت تقسیم فرما رہے سن صحابہ بیٹھے سن حضور اور صحابہ گوشت تقسیم فرما رہے سن تو اس جگہ دے صحابہ کہتے ہیں سی حضور دے کولی تشریف فرما سن تے ایک عورت آئی اس نے تھوڑا فاصلے تھے کھلو کے حضور نو اشارہ فرمایا جدو اس مائی نے اشارہ فرمایا تو صحابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اتے گرد و غبار دے اثرات سن یعنی کوئی مائی سفر کر کے آئی سن اور وہ عام سادہ جے ہولیے سن لیکن جدو انہوں نے حضور نو اشارہ فرمایا تو رسول اللہ ساڑھے بھی چوٹ بیٹھے جیڑا بندہ صاحب علم ہے اس نو میں دعوت دینا
سرکار اٹھ بیٹھے اور جس وقت رسول اللہ سرکار تشریف تو بھی بیٹھ جا تھلے جدو سرکار اٹھ بیٹھے اور سرکار تشریف لے گئے، وہ بڑی قابل غور بات ہے۔ صحابہ کہندے اساں دیکھیا کہ حضور نے اپنی چادر مبارک لائی کی چادر مبارک۔ اچھا اتھے ایک سن لو، حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے یا رسول اللہ میں باہر گئی ساں، باہر تے بڑی بارش ہوندی پئی، حجرے تو اماں جی باہر نکلے واپس آئے تے عرض کر دیا یا رسول اللہ باہر بڑی بارش ہوندی پئی، تے حضور فرماندے نے عائشہ بارش تے کوئی نہیں، یا رسول اللہ میں بارش ہوندی دیکھی۔ فرمایا عائشہ تو میری کوئی چیز تے نہیں سی اوڑی ہوئی؟ ہاں یا رسول اللہ میں آپ دی چادر اوڑی سی۔ فرمایا عائشہ او پھر بارش نہیں سی، او مدینے تے وسدی رحمت جڑی میری چادر اوڑن دی وجہ تو تینوں نظر آ رہی سی۔ گرامی قدر آباب ہون تو ان پتہ نہیں سمجھ آئی ہونی کہ نہیں، جڑی چادر اما عائشہ اوڑ لین تے انہاں نے رحمت دی بارش وسدی نظر آؤ دیئے، حجاب اٹھ جان دن، او چادر جی دے قدمہ حضور بچھان، او مائی کون ہے؟ فرمایا صحابہ اے میری دایا ہے جس نے بچپن میں دودھ پلایا سی۔ سجنا جے دائی دا رتبہ ایڈا اچھا ہے جیڑی دودھ پلاندی سی تے جس ماں نے اپنے شکم اجتوانو اٹھا کے رکھے اس ماں دا کتنا رتبہ ہو سی۔ اے میرے عزیزو، اے میرے دوستو، حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے نے بے ادبا نہیں خبر ادب دی بے ہو گئے ادبا تو واجے ہو جڑے ہار مٹی دے بھانڈے او کدی نہ تھی بنے کانجے ہو جڑے مڈ کدی تو کھیڑے آئے او کدی نہ تھی بنے راجے ہو ادب نصیب جنانو ہویا تے بڑے نصیب انہاں دے ہو۔ میرے بچوں، میرے عزیزوں، میری جو آخری گزارشات نے انہاں سماعت کر لو، تقریر میری ختم ہو گئی۔ اپنے والدین دا ادب کریا کرو، اپنے استاد دا ادب کریا کرو، وڈے برا دا ادب کریا کرو، اپنی بہناں دا احترام کریا کرو۔ عزیزو، جس بھی گھر میں بندہ فقیر دی حاضری ہوئے، میں تو ان کنی واری دسیا ہے کہ میں کوئی ایڈا پیر کوئی نہیں، میں عام جہا سادہ جہا بندہ، میں نہیں پسند آندا کہ میرے بچے اتے پھول سٹتے پے ہوں۔ پھول نہ سٹیا کرو بیٹا جی، یہ ضرورت نہیں ہوندی۔ اور باقی میں اپنے بچیاں دی خدمت چے گزارش کرانگا، جتنے سنگی ہو سوشل میڈیا استعمال کر دے ہو، یقیناً تسی کر دے ہونے او دے اتے فرقہ بارانہ پوسٹا نہ کریا کرو۔ فیس بک کوئی تبلیغ والی تھا نہیں، ایک کھیڑ آئی تے وہاں دینے باندر آتھ ماچس آئی تے اس شہر نو آگ لائی، اون صاحب ہے ہر بندہ فیس بک چلائیں ہے تو اتھے مفتی سارے بنے ہوں تے مبلغ بنے ہوں نے پتر پہنا اپنے آپ نو صحیح کرو مڑ دو جان تبلیغ کرے۔ فیس بک دین پھیلان دا ذریعہ نہیں، اے فساد پھیلان دا سبب ہے۔ بیٹا فیس بک تے دین نہ سیکھیا کرو، فیس بک تے اونڑیاں اکثر حدیثاں تے اقوال فیک ہوندے، وہ ٹھیک نہیں ہوندے، پتہ نہیں کدو کدو بندے گھڑ گھڑ کے تے اتے چاڑی رکھ دیں تے تسی سن کے اتھو ہی
عمل کرتے رہتے ہو. سو فیس بک دے اتنے ایسی چیزاں دے اندر حصہ نہ لیا کرو. فیس بک تو باہر بھی اپنی زندگی فرقہ واریت ملوث نہ ہویا کرو. جو جس مکتب فکر نال تعلق رکھدا ہے وہ اپنے مکتب فکر دے عالم کو بیٹھ کے دین سیکھیا کرو جیڑا اتوں تو لبے ہو لو. اگر کسی بچے نے تحقیق دا شوق ہے تو وہ کرے تو جیڑے چیز ان پسند ہوندی ہے چپ کر کے وہ عمل کرے. سارے جان دا ٹھیکہ چین دی ضرورت نہیں ہوندی بس ہی سارے سیدھیاں کر لیں. نہیں پتروں ہن اپنے ابے دی گل کوئی نہیں مندا تہاڈی ساڈی کہیں مننی. سمجھ آئی؟ لہذا یہ جڑی ہے نا بس دوجیاں بھی سیدھیاں کرنا ہے اے چھڑ دیو. کسی دی دل آزاری کرنا دین نہیں ہو سکتا. سمجھ آ گئی؟ دوجیاں دے دل نہ توڑو. میں سنی ہاں میں سنی رہنا. جڑا دیوبندی ہو دیوبندی رہنا, جڑا شیعہ ہو شیعہ رہنا. تسی سارے جان دا کی ٹھیکہ چا لیا, اپنے آپ نو صحیح رکھو. ساڈے جٹاں دے ہوندے نے آپ کسے جئی نہ تے گل کرنوں رہی نہ. اور کلمہ تیجا سن سیدھا آوندا نہیں, جان سارے نسی سیدھیاں کرنا چاہتے. او بھائیا پینا بندے نہ آپ صحیح ہونا چاہیے. جیڑا بندہ آپ صحیح ہو جائے نا ان تبلیغ آکھن دی لوڑ نہیں رہندی, ان ویکھ کے بندے سیدھے ہوندے رہندے. میرے مرشد بابا فرید سرکار فرماندے نے دنیا اتے رکھ فریدا ایسا بین کھلون تو ہوویں تے ہسے دنیا تو جاویں تے رون. بھائیا کسی نے چنگی گل دس سکنا ہے کوئی چنگا کر سکنا ہے تے کر لا, دل جوڑ سکنا ہے تے جوڑ لا, دل توڑنا. کسی دی تکلیف دا باعث نہ بنو. حکیاں تے بہ کے مناظرے نہ کیتا کرو. سانو عجیب جی عادت ہے ایسی جانا ہوئے نا حفظ آباد ہے پوڑ تو رکشے تے بہ جائیے تے حفظ آباد جانے وہاں تے میں نکا جائے مناظرہ سی اتھے بھی کر لیں وہ اتھے جانے تے جڑے دو چار ہو جائے. تو یہ عادت بری ہے, چھڑ دیو. مسائل نو میں تے ایران ہونا آسی زمیندار نہیں, پر جے کو کنال پٹھیاں دی گڑ بویے تے زمینداراں تو پوچھ کے کری دے با کنی باجرہ بینا ہے کیویں پانی لینا ہے وہ جویں آکھنوں میں عمل کری دے کدی چون چنا ہی نہیں کیتی. تسی بھی مہربانی کریا کرو تو انجو الفوبے دا نہیں پتہ ہوندا جے کو کام کرن تے موڑ بانی جائے تے کسے تو پوچھ لیا کرو. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل. یہ بھی میرا قول نہیں, اللہ قرآن نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نہ پتہ ہوئے تو پتے آلیاں کو پوچھ کے ٹرو. جناب بس یہ کرنا چاہنے ہیں طریقہ یہ اس لئے ہر کوئی آندھا میرے تو بڑا کی نہیں پتہ ہے, مولوی شدیان کی پتہ ہوئے. کہ جی بادشاہ ٹھیک ہے جی میں تو اڈا دل لے کرتے رہو, اسی دیس گل تے بھی غصہ نہیں کر دے, لیکن یہ گل ضرور آنے ہیں کہ جیڑا جس فیلڈ دا ماہر ہوئے وہ دے کڑو پوچھ کے ٹورنا اچھی بات ہوتا ہے. من سویرے تسی دو داند جو کے دیو جب آڑ واؤ تو میرے کو ایک کوڑ نہیں سیدھی آنی. کیوں میری فیلڈ نہیں, میں جس فیلڈ نو سیکھیا میں نو دا پتہ ہے. سو لہذا وہ دا کوڑو سیکھ کے چلو. دین اپنے مراجے کوڑوں علماء کوڑوں جو دوڑے مکتب فکر ہے وہ دے علماء کوڑوں بے کے اپنا دین سیکھو. دوجیاں تے اوٹنگ کرنی چھڑ دیو, اے بالکل نہیں اچھی بات. اپنا طریقہ لے کے چلو, اپنے طریقے تے عمل کرو. لکم دینکم ولی دین. قرآن آندہ ہے تواڈے واسطے میاں تواڈا دین تے ساڈے واسطے ساڈا دین. سو آخری جملہ, اپنا چھوڑو نا تے کسے نو چھیڑو نا. اسی کوئی اپنا چھڑنا ہے میاں تے دوجیاں نال آسان کی لگے. ساڈا کام میں اپنے مسلک دی ترویج و اشاعت واسطے اپنا عقیدہ کھل کے بیان کرنا کہ اسی اے نقطہ نظر رکھنے ہیں, صحابہ دے بارے اسی اے نقطہ نظر رکھنے ہیں, آل بیت دے بارے اسی اے نقطہ رکھنے ہیں, رسول اللہ دی عزت و عظمت و حرمت نورانیت و علم دے بارے اسی اے نقطہ نظر رکھنے ہیں, اولیاء اللہ دے بارے اسی اے نقطہ نظر رکھنے ہیں. اپنے نقطہ نظر دی وضاحت کرنا جائز ہے, انہوں زبردستی دوجیاں تے اپلائی کرنا اور امپلیمنٹیشن کروانا دھکے نال اے دہشت گردی ہے. سمجھ آگئی کہ لہذا یہ نہیں کرنا. میرے بچوں امید ہے تسی میری گل نو سمجھو گے.
نماز پڑھیا کرو جڑا اصل کرنے والا کام ہے، کیونکہ اتنا ٹائم ہوگی بھائی، نماز پڑھیا کرو، یہ تقریر تو الگ گل ہے، نماز پڑھیا کرو۔ اور بڑی حیرانی والی گل ہے، میریاں تقریراں جڑے بندے سنتے ہیں انہوں نے پتہ ہے میں روز دسنا گا بھائی، ساری رات بندے مناظرہ اس گل تے کرتے رہتے ہیں ہاتھ چھڑ کے پڑھنی ہے یا بان کے، ساری رات اس گل تے مناظرہ کرتے رہتے ہیں ناف تو ہیٹھاں بننے نے یا ناف تو اتاں رکھنے نے، تے جڑے اس گل تے مناظرہ کرتے پے انہاں کدی نہیں پڑھی، تے جنہ پڑھنی ہوئے انہاں مناظرہ کدی نہیں کیتا، وہ چپ کر کے تھلے بنن یا اتے پڑھی لگتے، تے جنہ نہیں پڑھنی ہوندی وہ اس گل دا رولا پائی رکھتے ہیں پڑھنی کیویں چاہیے، او بھائی تسی جو صرف عید پڑھنی ہے تو کی لگے پاویں جی میں کو پڑھے پیا، اللہ اکبر۔ تو ایک مزاج عمومی طور تے بن گیا کہ ڈسکس کرنی بہ کے، تو میں عرض کراں گا کہ دین تے ڈسکس آپس وچ نہیں کرنی چاہیے جنہ چر تواڈے وچ کوئی عالم نہ ہو۔ عالم کول بہ کے دین نو ڈسکس کرنا بہت بڑے اجر دا باعث ہونا ہے، سو عالم کول بیٹھو اور دین تے ڈسکس کرو تاکہ تانوں وہ راہنمائی دے اور تہاڈی راہبری کرے او دے اور جڑا اے مرشد ہوندا ہے نا یہ بھی راہبری ہوندا ہے، یہ بھی ایک معاہدہ ہی ہے کسی دے ہاتھ رکھنا، اگوں میں توبہ کر لی تے اگوں ہن میں تواڈے نال دین ڈسکس کرنا، تساں جویں چلایا میں چلنا ہے، لو اینی کوئی گل ہوندی اور کی ہوندا ہے، وہ کیویں آکھیا بھائی بھلیا جی نو جی ہوندی ہے اور محبت کی ہوندی ہے، یہی ہوندا ہے اور کی ہوندا ہے۔ کوئی اسی مریداں نو تسی ویکھیا بسنگل نعوذ باللہ پائے یا انہاں سان کو کڑی ماری ہوندی ہے بھائی دو ایدے نہ ہنا، کوئی نہیں گل، پیار ہی محبت ہی ہے۔ سانو اج ماسٹر نے سدیا بابیا جی کو دو چار تبلیغ دیاں گلاں کریا ساڈے ماں باپ واسطے دعا کریا، اسی آئے تبلیغ کیتی ہے، سیکھ لینا نے جنہ سیکھنا ہے، بس اینی کوئی گل ہے اور کیڑا مسئلہ اور کچھ بھی نہیں، کوئی نہیں اسی غلام نہیں بندیاں بنائے دے جڑے مرید ہو جان بو کو ساڈے غلام ہو گئے نہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے نے لوگاں نو انہاں دیاں ماواں آزاد جمے انہاں نو غلام نہ بناؤ، تے بندے بھی کوئی یہ محبت ہی ہے، پیار ہی ہے، ایک معاہدہ ہوندا ہے کہ میں جی اگوں تواڈے کولوں سیکھنا، بس اینی کوئی گل ہے، جے سیکھنا ہوے آ جا، جے نہ سیکھنا ہوے بسم اللہ، بغیر مرید ہون تو بھی کوئی سکھے تے 7 باری سکھاواں گے۔ سو بھائی اور دوستو اللہ دی بارگاہ وچ دعا کریا کرو اللہ سان سارے نیک بنائے اور نمازی بنائے، سارے ایک مرتبہ لمحہ شریف 3 مرتبہ کل شریف پڑھو، دعا پڑھیے۔